اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام میں نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور اس کو پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں کے اوپر ماہ رمضان میں واجب قرار دیا ہے۔ اور روزہ جو ہے نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہر مسلمان اپنے باطن اور قلب و دماغ کو پاک و پاکیزہ کر سکتا ہے، اور اپنے ارادے کو مضبوط اور مستحکم کر سکتا ہے، اور حیوانی خواہشات سے نجات حاصل کر کے روحانی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ روزے جو ہیں، فرمایا گیا ہے کہ پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور کہا کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پورے سال کے روزے ہیں، بلکہ ایک مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور یہ بھی چھوٹ دی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، یا سفر میں ہے، اپنے ملک میں حاضر نہیں ہے، سفر میں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کو چاہیے کہ یہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کے لیے وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو دوسرے دن میں ان کی گنتی کو پورا کر لے۔ اور وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ مشقت کا کام ہے، تو ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا اس روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دیں۔ وہ کیا ہے؟ طعام مسکین ہے، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ اگر کوئی اس میں زیادہ نیکی کرے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مد طعام کہا گیا فدیہ، لیکن اگر وہ اس سے کوئی زیادہ بھی دینا چاہتا ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ اجر اور ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم باخبر ہو، جو علم پیدا کر لو۔ تو عزیزان گرامی، روزہ جو ہے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700، فرماتے ہیں کہ ہر نیکی جو ہے وہ ایک سے لے کر 700 گنا تک اس کی جزا دی جاتی ہے، سوائے روزے کے، کہ فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود جزا دوں گا۔ تو روزے جو ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی جزا دوں گا۔ اگرچہ ہر چیز کی جزا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن روزہ ایک خاص عبادت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی جزا ہوں یا جزا دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی بالصبر، تو صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر یعنی صوم، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو۔ تو امام جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ جو صبر ہے وہ صوم ہے، تو اس آیت میں صبر سے مراد ہے وہ روزہ ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں بھی ارشاد رب العزت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پس صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بے حساب اجر دیا جائے گا۔ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ
صبر سے مراد روزہ ہے، تو اس طرح دونوں آیتوں کو ملانے سے بخوبی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ روزہ دار کا درجہ جو ہے بے حساب ہے۔ گویا کہ انسان روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے ان سب کا ثواب کا علم محدود ہے، لیکن روزے کا ثواب صرف پروردگار عالم کو ہے، اور یہی چیز روزہ کی عظمت اور منزلت کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے علاوہ اولاد آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود ہی روزے کی جزا دوں گا، اور قیامت کے دن بندہ مومن کی اس طرح سپر ہے جس طرح دنیا میں۔ تو پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ سپر ہے۔ سپر کہتے ہیں کہ جب مجاہد لڑتے ہیں میدان جنگ میں تو ایک ہاتھ ان میں تلوار ہوتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے، اور جب ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس ڈھال سے اس کو روکتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ گناہوں کے مقابلے میں سپر ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں سپر ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان کے دو مضبوط قوتیں یعنی شہوت اور غضب اس کے قابو میں رہتی ہیں، اور اگر یہ دونوں بے قابو رہیں تو انسان کو گمراہی اور بھیانک تباہی کے منہ میں جھونک سکتی ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ اس وقت تک سپر ہے جب تک اسے پارا نہ کیا جائے، یعنی جب تک روزے کو باطل نہ کیا جائے اس وقت تک یہ سپر ہے۔ تو روزہ کے اسباب مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں فرض اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا ہے الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، خداوند عالم نے روزے کو لوگوں کے خلوص کی آزمائش کے لیے فرض کیا ہے۔ جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، وہ جو ان کا خطبہ مشہور ہے جو آپ نے مسجد نبوی میں دیا، فرماتی ہیں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ کو خلوص کے استحکام کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اما العلۃ فی الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر وذلک لأن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر لأن الغنی كلما اراد شيئا قدر عليه فاراد الله عز وجل ان يسوي بين خلقه وان يزيك الغني مس الجوع والعلم ليرك على الضعيف ويرحم الجائع۔ فرماتے ہیں کہ روزہ واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مالدار اور فقیر سب برابر ہو جائیں، کیونکہ مالدار جب تک بھوک کا مزہ نہ چکھ لے تو وہ فقیر کے اوپر رحم نہیں کرتا، کیونکہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، چونکہ اس کے پاس مال و دولت ہے، ہر نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور لیکن جو ہے فقیر اس کے پاس چونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے تاکہ وہ بھی ثروت مند لوگ جو ہیں بھوک کا مزہ چکھیں، اور پھر انہیں احساس پیدا ہو کہ غربا کا بھی خیال اور فقیروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے روزے کے وجوب کے سبب میں یہ بیان فرمایا، طولانی حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ روزہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو کہا جائے گا تاکہ وہ بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس کر سکے اور اس کے ذریعے آخرت کی غربت کا اندازہ کر لے، اور یہ کہ روزہ دار اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے خدا کے سامنے ذلیل و مسکین و نیاز مندی کا فراہم کرے ثبوت، اور ثواب کا مستحق ہو، جزا کا منتظر اور خداوند عالم کا عارف اور ثواب کا مستحق بن جائے۔
اس کے علاوہ اس میں خواہشات کا توڑ اور زود گزر چیزوں کے بارے میں نصیحت و فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے۔ آئندہ کے لیے رہنمائی ہے تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ان کو برداشت کرنا کتنا دشوار ہے، لہذا اسے دیکھ کر کہ وہ ان کے وہ حقوق ادا کریں جن کو خداوند عالم نے ان کے اموال میں واجب قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، روزہ جو ہے اس کے بہت سارے معنوی اثرات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور خطبہ جو شعبانیہ ہے اس میں فرمایا ہے کہ جو روزہ دار ہے صائم، اس میں کہا گیا ہے، فرمایا نومکم فیہ تسبیح، نوم الصائم عبادت و نفسہ تسبیح، یعنی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے اور سانس لینا بھی جو ہے وہ تسبیح کی مانند ہے۔ یعنی ایک صائم روزہ دار جو ہے روزہ رکھ کے سو گیا ہے اور اس کا ہر سانس جو چل رہا ہے گویا کہ وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہر سانس لے رہا ہے اس کا ثواب ایک تسبیح کی مانند ہے۔ فرمایا ان اللہ و کل ملائکۃ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو روزہ دار کے لیے دعا کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں من صام یوما تطوعا فلو اؤتی ملء الارض ذهبا ما وفی اجرہ دون یوم الحساب، جو شخص ایک دن مستحبی روزہ رکھے تو اگر اسے پوری زمین سونے سے بھر کر دے دی جائے تو بھی یہ جو اس نے روزہ رکھا ہے اس کے برابر یہ اجر کامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، صرف قیامت ہے کہ جب ہر چیز کا مکمل اجر و ثواب انسانوں کو، مومنین کو، روزے داروں کو دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام نوم الصائم عبادت و صمتہ تسبیح و دعاؤہ مستجاب و عملہ مضاعف، روزے دار کا سونا عبادت، سانس تسبیح اور دعا مستجاب ہے، نیز اس کے عمل کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھیں اور سو جائیں، نہیں، بلکہ جو آپ کے فرائض ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیاں ہیں، اس کو انجام دینا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر مثلا تھک جاتا ہے تو صائم جو ہے روزے کی حالت میں سو بھی جاتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے، یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ادھر روزہ رکھو ادھر سو جاؤ، نہیں، باقی اپنے جو فرائض ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، ان کو انجام دینا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان للصائم عند افطارہ دعوۃ لا ترد، فرماتے ہیں افطار کے وقت روزہ دار جب روزہ کھولنے وقت لگتا ہے اس وقت جو اس کی دعا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کا اتنا عظیم مہینہ ہے۔ ایک تو خود اس میں روزے فرض کیے گئے، ایک دوسرا اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تیسری اس میں شب قدر ہے۔ تو یہ نوراً علی نور ہے، اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن کی یہ صفات ہیں کہ وہ جو ہے ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، اور قرآن مجید فرقان ہے، قرآن فرقان ہے یعنی حق و باطل میں تمیز دینے والا ہے۔ فرمایا گیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی بھی اس مہینے میں حاضر ہے یعنی اپنے وطن میں ہے، مسافرت میں نہیں ہے، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، تو روزہ واجب ہے۔ اچھا، ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو مریض ہے اور سفر میں ہے تو اس کے لیے کہا گیا فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان روزوں کی گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم روزے رکھتے رہے ہیں، اب ہماری کچھ صحت جواب دے رہی ہے، بیمار ہیں، تو کیا کریں، ہم تو روزے رکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے روزے چھوڑیں، ہم نے پوری زندگی روزے رکھیں۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں
कह रहा है रोज़े ना रखो, तो क्या तुम ज़रूर रोज़े रख के अपनी बीमारी को बढ़ाना है, या भूख प्यास की वजह से मरना चाहते हैं आप? ख़ुदकुशी है ये। फिर जब अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि तुम्हें मैंने छूट दे रखी है, और कुरान मजीद में फरमाया गया, सूरह बकरा की आयत नंबर 185 पढ़े, जिसमें फरमाया गया है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए उसर व हरज नहीं चाहता, वल तुकमिलुल इद्दा वल तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया कि तुम जो हो रोज़ों की तादाद जो है वो मुकम्मल करो, और इस एहसान पर कि उसने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया है, और उसकी किबरियाई और बड़ाई का इजहार करो, ज़िक्र को, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने कोशिश की है आज कि कुरान मजीद की आयात की रोशनी में और अहादीस से मासूम की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत और उसके जो मानवी असरात हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।